أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراہیم لأبیہ لأستغفرن لک. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں اور اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو
مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے حمد و ثنا کے بعد ارب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح کوئی شام، دکھوں کی کوئی گھڑی عشقوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنے فضل بے پایاں کو اور اپنی رحمت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور مطہرہ کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا، اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب لوگوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو روحانی باپ عطا فرمائے ہیں۔ ایک روحانی باپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شکل میں ہمارے پاس آپ کا اسوہ کامل بطور نمونہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ انہیں عزیز ہیں، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو گویا آپ ہمارے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے جن منسوخ تلاوت آیتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے وَهُوَ أَبٌّ لَهُمْ، کہ آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور آپ ان کے باپ ہیں۔ حضرات گرامی کا دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت دے دی، اور یہ بات کہی ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رول ماڈل کی حیثیت سے کلیدی کردار ادا کرتے رہے۔ آپ نے وقت کے حاکموں کی رعونت کو نہیں دیکھا، آپ نے بابا آزر کی مخالفت کو نہیں دیکھا، آپ نے بستی والوں کی عداوت کو نہیں دیکھا، جوانی کے اندر بت قدے میں جا کر کلہاڑے کو چلا کر اس بات کو ثابت کر دیا جو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں وہ لوگوں کے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں ہو سکتے۔ اجرام سماویہ کی حقیقت کو واضح فرما دیا، چاند ستارے کو ڈوبتا دیکھ کر الفاظ کہے لا احب الافلین، جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ چاند کو ڈوبتا دیکھ کے اس امر کا اعلان فرما دیا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اے میرے پروردگار سیدھے راستے پر رہنے کے لیے آپ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی ضرورت ہے۔ سورج کو ڈوبتا دیکھ کے اس امر کا اعلان فرما دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امر کا اعلان فرما دیا میں اپنے چہرے کا رخ چاند کی طرف نہیں کرتا، سورج کی طرف نہیں کرتا، ستارے کی طرف نہیں کرتا، زمین و آسمان کی طرف نہیں کرتا، بلکہ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دربار نمرود میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالا صفات کا تعارف فرما دیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے دلیل واضح کو تعویل کے ذریعے ٹالنے کی کوشش کی اور کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک مجرم کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل قطعی کو پیش کیا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس دلیل ایک وعدے کے جواب کے اندر نمرود کے لبوں کے اوپر چپ کی مہر لگ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر جہاں پر روب اور دبدبے کو نہیں دیکھا، جہاں پر نمرود کی جلائی ہوئی چتا میں کودنا گوارا کر لیا،
وہیں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبتوں کی قربانیوں کو بھی دے دیا۔ ہاجرہ نوزائیدہ بچے سیدنا اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے تو ان کے گلوے اتھر کے پر چھری کو رکھ کر اور ان سے مشورہ کر کے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو بڑی خوبصورت بات کہی گئی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، حضرت اسماعیل نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس پہ عمل کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کامل تابعداری کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیک وقت اس ابتلاء عظیم کو ٹال دیا، جنت کے مینڈے کو رکھ کے وہاں پہ ذبح کروا دیا۔ حضرات گرامی قدر عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم بھی اونٹوں کو لے کے آئیں گے، گایوں کو لے کے آئیں گے، بکروں اور چھتروں کو لے کے آئیں گے۔ ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کو کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے چھری جو جانور کی شارگ حیات پہ چلتی ہے، کیا یہ چھری ہمارے جھوٹے عقائد اور جھوٹے معتقدات کے اوپر بھی چلتی ہے؟ کیا یہ چھری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے اس انداز کے اندر بھی بلند ہوتی ہے کہ اللہ آج تو چھترے کو ذبح کر رہا ہوں، آج تو بکرے کو ذبح کر رہا ہوں، آج تو دمبے کو ذبح کر رہا ہوں، آج تو گائے اور اونٹ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کی رضا کے لیے کل کلا اپنے گلوے تھر کے اوپر، اپنے گلے کے اوپر چھری کو چلوانا پڑا، اپنی اولاد کے گلے کے اوپر چھری کو چلوانا پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے گلے کو کٹوانا گوارا کر لوں گا، مگر آپ کے امر کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دوں گا۔ حضرات گرامی کا اگر جذبہ ابراہیمی پیدا ہو جائے تو کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو یا برما کا مسئلہ ہو، حضرات گرامی قدر ان کے حل کے اندر ایک منٹ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن ہم منافقت کی تمام حدوں کو عبور کر چکے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بادشاہ ماننے کے اوپر تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو چھوڑ کر، عرش والے کے اوامر کو چھوڑ کر ہم دنیا داروں کے اوامر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرورت کی گانٹھ والا ہے۔ جب بیمار ہوئے اللہ کے پاس آ گئے، جب غریب ہوئے اللہ کے پاس آ گئے، جب بے اولاد ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ گئے، اور جب ساری نعمتیں حاصل ہوئیں اپنے چہرے کا رخ دنیا کے لیڈروں کی طرف کر لیا، دنیا داروں کی طرف کر لیا۔ میں نے بڑے بڑے حاجیوں کو، بڑے بڑے نمازیوں کو، بڑے بڑے تہجد گزاروں کو، بڑے بڑے شب زندہ داروں کو میاں صاحب زندہ آباد، خان صاحب زندہ آباد کے نعرے لگاتا دیکھ کر اس بات کو بھانپ لیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو اور اس کے احکامات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور اس کے احکامات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے والے ہوتے تو نہ ہمارے لبوں پہ میاں صاحب کے نعرے ہوتے، نہ خان صاحب کے نعرے ہوتے۔ ہمارے لبوں کے اوپر قال اللہ و قال رسول کا ایک عظیم الشان نعرہ ہوتا۔ اور حضرات گرامی قدر چلتے چلتے بات آئی ہے تو کہہ دینا چاہتا ہوں، جب ہم ریاست سے اور سیاست سے اور معیشت سے، رسوم و رواج سے، شادی بیاہ سے دین کو علیحدہ کرتے ہیں، تو جہاں پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، وہیں پر ہم اسلام کو دین کی بجائے مذہب قرار دے دیتے ہیں۔ مذہب وہ ہوتا ہے جس میں عقائد تو ہوتے ہیں، عبادات تو ہوتی ہیں، نماز تو ہوتی ہے، ذکر اذکار تو ہوتا ہے، لیکن سیاسی نظام نہیں ہوتا، ملکی نظام کو چلانے کی دین مذہب کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ ملکی نظام کے ساتھ ساتھ کاروباری معاملات کے اندر مذہب رہنمائی نہیں کرتا، لیکن دین وہ ہوتا ہے جو کاروباری معاملات کا بھی رہنما ہوتا ہے، سیاسی معاملات کا بھی رہنما ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان لعین کے قدموں کی اور اس کے نشان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرات گرامی قدر
آج ہمارے ملک کے مسائل کی بہت بڑی وجہ سیرت ابراہیم سے دوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے دوری ہے۔ میں نے جو سبق اور درس آج کی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ آج کا مسلمان پارٹی کو پوچھتا ہے، آج کا مسلمان برادری کو پوچھتا ہے، حالانکہ اگر ہم خدائے واحد کے پرستار ہوں، اللہ کم الحاکمین کی صحیح معنوں میں پوجا کرنے والے ہوں، تو سیرت ابراہیم سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا، انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی بنیادیں ڈل چکی ہیں ہمیشہ کے لیے، جہاں تک کہ تم توحید قادر مطلق کے اوپر ایمان نہیں لے آتے۔ ایمانداری سے یہ بات بتلائیے کہ آج ہماری محبت اللہ کے لیے ہے، ہماری محبت پیٹ کی وجہ سے، ہماری محبت مفاد کی وجہ سے، ہماری محبت ضروریات کی وجہ سے، ہماری محبت پی آر کی وجہ سے، ہماری محبت رشتے ناطے کی وجہ سے، ہماری محبت پارٹی برادری کی وجہ سے، رب قدیر کی قسم ہے جس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں گے، ہم اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنے والے بن جائیں گے، اس دن روئے زمین کی کوئی طاقت مسلمانوں کو مغلوب نہیں رکھ سکتی۔ اس دن مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا، اس دن مسئلہ فلسطین بھی حل ہو جائے گا، اس دن برما کا مسلمان جو ہے وہ بھی پنجائے ستم سے، بدھ مت کے پنجائے ستم سے آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ گروہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعاون اور مدد کی یقین دہانی کروائی، اور وہ پارٹی جس کے غلبے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں کیا، وہ پارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول اور اہل ایمان سے محبت کرنے والی پارٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اہل ایمان سے پیار کرتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو یاد رکھو اللہ کی جمعیت اور اللہ کی پارٹی ہمیشہ غالب رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، میں مدد کروں گا اپنے بندوں کی رسولوں کے بعد دنیا کے اندر بھی اور یوم حساب کے اندر بھی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا میں زمین کے اوپر تم کو خلافت دوں گا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم زمین کے اوپر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وعدہ ایمان والوں کے ساتھ تھا، وعدہ عمل صالح کے ساتھ تھا، وعدہ کرنے والوں کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کے اوپر خلافت ضرور دے گا، اور ان کو زمین کے اوپر تمکن دے گا، اور ان کے خوف و امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج امریکہ کا خوف ہے، آج برطانیہ کا خوف ہے، آج روس کا خوف ہے، آج ڈاک کا خوف ہے، آج بات کا خوف ہے۔ اس خوف سے دوری کا راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اوپر چلنے کو حضرات گرامی قدر، آج جو نسبتیں ہم نے تراشی ہوئی ہیں ان نسبتوں کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا بتان رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ انہوں نے تو افاقی رشتہ اخوت کی بات کی تھی، لیکن افاقی رشتہ اخوت تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو
قومی سطح کے اوپر بھی صحیح معنوں میں رشتہ اخوت کو استوار کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جنہوں نے کہا محبت اور عداوت اگر ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں اور اس بات کو آپ کے لوہے دل کے اوپر تحریر کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کو آپ کے لاشعور میں داخل کرنے کی تڑپنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے 70 سال ہو چکے ہیں اس ملک میں جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا، یہاں پر اسلام قائم نہ ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر علماء نے یوم حساب کا سبق پڑھایا، یہاں پر علماء نے اللہ کی معبودیت کا درس دیا، یہاں پر علماء نے حضرت رسول اللہ کی رسالت کا سبق پڑھایا، یہاں پر علماء نے ختم نبوت کا سبق پڑھایا، یہاں پر علماء نے حب رسول کا سبق پڑھایا، یہاں پر علماء نے داڑھی کا سبق پڑھایا، یہاں پر علماء نے شلوار پٹانوں سے پر رکھنے کا درس دیا، لیکن ایک بہت بڑے نقطے کو فراموش کر دیا، وہ عقیدہ برا ولولہ کی تربیت تھی کہ محبت اگر ہونی چاہیے اللہ والوں سے ہونی چاہیے اور نفرت اگر ہونی چاہیے بد عملوں سے ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر عقیدہ برا ولولہ آج ہماری زندگیوں میں آ جائے تو نہ خان صاحب ملک پہ حکومت کر سکتے ہیں، نہ میاں صاحب حکومت کر سکتے ہیں، بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر پرچم اگر لہرائے گا تو کالی کملی والے کا لہرائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا، جب اس کے بچاؤ کی دعا مانگی تو اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ بیٹا تو تیرا ہے لیکن تیرے اہل میں شامل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 مرتبہ سیدنا لوط کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور ہر ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، کہ میں نے لوط اور اس کے اہل خانہ کو اپنی گرفت سے بچا لیا، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، لیکن ایک بڑھیا جو لوط کے ساتھ رہتی تھی وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکی، اس لیے کہ اس کا منہج، اس کا نقطہ نظر لوط والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید سورہ تحریم میں 2 جلیل القدر انبیاء کا ذکر کیا، ان جلیل القدر انبیاء کے حوالے سے مالک کائنات نے اس بات کا، یا سپیکر ذرا بار بھی کر دیں، مالک کائنات نے اس بات کا اعلان فرما دیا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ ان 2 نبی یعنی نوح اور لوط کی بیویاں جو تھیں عظیم الشان بندوں کے ساتھ رہنے والی تھیں، فخانتہما، لیکن انہوں نے ان کی دعوت کو نہیں مانا، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، چنانچہ ان کی زندگی اور ان کے روز و شب نبیوں کے ساتھ گزرنے کے باوجود خسارے پہ منتج ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جب بڑے بڑے مجرموں کو اس میں ڈالا جائے گا تو نوح اور لوط کی بیویوں کو بھی اس میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کے بستر پہ سونے کے باوجود ان کے منہج کو نہیں مانا۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن میں ایک آخری مثال دے کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ ابو لہب رسول اللہ کا سگا چچا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب راستے کو نہیں ماننا، جب دعوت کو نہیں ماننا تو کیا نتیجہ نکلا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اللہ نے کہا ابو لہب بھی برباد ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نہ اس کا مال اسے کسی کام آیا، نہ اس کا پیشہ کسی کام آیا، اس کی بیوی کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ سیسلا نارن ذات لہب وامراتو حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اس بات کو سیرت ابراہیم کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہمیں اللہ والا بننے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہمیں اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی ضرورت ہے، وہاں پر اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت ابراہیم سے صحیح معنوں میں درس حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر سیرت ابراہیم کا پیغام اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب دل میں محبت ہو تو غیر اللہ کا خوف دل میں جگہ نہیں پا سکتا. جب اللہ کی محبت موجود ہو غیر اللہ کی محبت دل میں جگہ نہیں پا سکتی. ہاں کتنا بھی محبوب کیوں نہ ہو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس سے لا تعلقی کو اختیار کیا جا سکتا ہے. حضرت ابراہیم کی سیرت سے یہ پیغام بھی حاصل ہوا, محبت اگر ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اور نفرت اگر ہونی چاہیے تو اللہ کے باغیوں سے ہونی چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو آپ کی ابنیت کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کو آپ کے زوجہ ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. ابو لہب کو حضور کا سگا چچا ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے لیے محبت کرنا شروع کر دیں اور حد بد عمل بے عمل اور دین کے دشمن سے برات کا اظہار کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کے حالات اور عالم اسلام کے حالات بڑے آرام سے سنور سکتے ہیں. ہم پارٹی باز ہیں, برادری کی پوجا کرنے والے ہیں. یہاں سے نکلنے والا ہر بندہ باہر نکل کے میاں صاحب یا خان صاحب کا ووٹر بن جائے گا. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو فراموش کر دے گا. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں اور اس کی ذات سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے حالات سنور سکتے ہیں, اور ہمارے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقیقی تبدیلی کا سورج جو ہے وہ چڑھ سکتا ہے. کیا میاں صاحب کے منشور کے اندر, کیا خان صاحب کے منشور کے اندر چکلوں کو بند کرنا شامل ہے؟ کیا میاں صاحب اور خان صاحب نے کبھی شراب کی بھٹیوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا میاں صاحب اور خان صاحب نے کبھی سودی نظام سے برات کا اظہار کرنے کی بات کی ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو معیشت کو سنوارتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوئے. اور یاد رکھو, جب اللہ رسول سے تم ملانے جنگ کرو گے معیشت کبھی بھی نہیں سنور سکتی. حضرات گرامی قدر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنے والا بن جانا چاہیے. ایک PhD ڈاکٹر ہے, کروڑوں پتی تاجر ہے, لیکن وہ اللہ کے دین کا باغی ہے. اس کے بارے میں میرے دل کے اندر کدورت ہونی چاہیے, نفرت ہونی چاہیے. ایک ریڑی بان ہے, پرانے اور میلے کپڑے پہننے والا ہے, اس کے کپڑوں کے اندر پسینے کی بو رسی اور بسی ہوئی ہے, لیکن وہ شب زندہ دار ہے, تہجد گزار ہے. مجھے اس سے پیار ہونا چاہیے, اس سے محبت ہونی چاہیے. اگر یہ محبت اور نفرت کا معیار میرے دل میں جگہ پا جائے تو پھر مسلم لیگ کا سورج ڈوب جائے گا, پھر تحریک انصاف کا سورج ڈوب جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حزب اور اس کی پارٹی غالب آ جائے گی. حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اعلانات کرنے بھی ضروری ہیں کہ ہر دور کے اندر علماء اور صحافیوں کو ٹارچر کیا گیا. حضرات گرامی قدر عمران خان کے دور میں میر شکیل الرحمان کو عطاب کا نشانہ بنایا گیا. پرویز مشرف کے دور کے اندر حامد میر کو عطاب کا نشانہ بنایا گیا. اس سے قبل صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کراچی میں شہید کر دیا گیا. حضرات گرامی قدر آج کل حالت یہ ہے کہ بعض عمران خان کی حمایت کرنے والے صحافیوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر آپ کو پتہ ہے میں تحریک انصاف کا ناقد ہوں اور تحریک انصاف کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں, لیکن اس ملک کے اندر قلم کی آزادی کا قائل ہوں. کوئی صحافی مسلم لیگ کی حمایت کرے اس کے قلم کو نہیں چھینا جا سکتا. کوئی صحافی عمران خان کی حمایت کرے اس کی زبان بندی کو نہیں کیا جا سکتا. کوئی صحافی جو ہے وہ اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف قلم چلائے اس کے قلم کو نہیں روکا جا سکتا. حضرات گرامی قدر آمریت کے ذریعے کسی کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کی بجائے دلیل کے ساتھ, براہین کے ساتھ, مکالمے اور ڈائیلاگ کے ساتھ یہ معاملات کو اچھے انداز سے انجام دینا چاہیے. عمران ریاض اس وقت معتوب ہے, میں اس کی سیاسی فکر سے ہم آہنگ نہیں ہوں, لیکن جس انداز کے اندر اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے مجھے اس کے اوپر شدید تشویش ہے. کل تلک ہم خان صاحب کے دور کے اندر میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کرتے رہے
اور آج حضرت علامہ شہید کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مظلوم کے نقطۂ نظر کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم حکمرانان وقت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ صحافیوں کے اوپر عتاب کو توڑنا بند کرو۔ اسی طرح ہر دور کے اندر علماء کو شہید کیا گیا، کبھی حضرت علامہ کو شہید کیا گیا، کبھی جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑوں کو توڑا گیا، اور کبھی بریلوی مکتب فکر کے علماء کو پس دیوار زندہ پھینکا گیا۔ حضرات گرامی قدر منبر و محراب سے قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح اپنے ضمیر کے مطابق اپنے قلم کو چلانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر صحت مند معاشرے کے لیے حریت فکر اور آزادی اظہار کا قیام انتہائی ضروری ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر مکالمے، ڈائیلاگ، مذاکرات، دعوت کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تشدد کو اور زبان بندیوں کو، جلا وطنیوں کو، پکڑ دکڑ کے کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب امن کی طاقت کے ساتھ، جب دلیل کی قوت کے ساتھ، جب براہین کی طاقت کے ساتھ باطل نظاموں کی بساط کو گرا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں کے پر اللہ کے پرچم کو لہرا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر جو اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، جو اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، حضرات گرامی قدر اس کا کوئی بھی نقطہ نظر ہو وہ ڈسیو ہوا ہے، اس کو غلطی ہوئی ہے، اس کو دھوکہ لگا ہے، اس کو مسکنسپشن ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ٹارچر کا نشانہ بنایا جائے، اس کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح مسنگ پرسن کا معاملہ ہے۔ عمر وہاب صاحب پروفیشنل ڈاکٹر ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں، صرف جرم یہ ہے چہرے پہ داڑھی ہے، نفاذ اسلام کے حامی ہے، مسنگ پرسن میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہم حکام بالا اور اداروں سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ عمر وہاب صاحب کو بھی بازیاب کروایا جائے، اور آخری اعلان یہ ہے کہ اگر موسم درست ہوا تو 6:15 بجے انشاءاللہ نماز عید مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہوگی، اور اگر موسم خراب ہوا، بارش کا مطلع ہوا، بارش کا موسم ہوا، تو انشاءاللہ مرکز ہادہ میں 6:15 بجے نماز عید کو ادا کیا جائے گا۔ چرم ہائے قربانی مرکز لارنس روڈ کو دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔